وہ مل کر ایک سے ہمیں آگے پہنچانا ہے، ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمیں دوسروں تک وہ بات کو پہنچانا ہے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، اور اس میں اپنے عمل کا درجہ زیادہ ہے۔ 80% تبلیغ عمل سے ہوتی ہے، 80% تبلیغ عمل سے ہوتی ہے، اور 20% تبلیغ صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اگر عمل سے تبلیغ ہو رہی ہو تو زبان سے تبلیغ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو فعل سے اور قول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا ہے، حق کی دعوت ہم تک پہنچائی ہے، اس فعل سے اور اس قول سے ہمیں وہ بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے 1 لاکھ بہت بڑی تعداد تھی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا کیا میں نے تمہیں دین کی دعوت پہنچا دی؟ کیا میں نے تم تک دین کی دعوت پہنچا دی؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صرف دین کی دعوت پہنچا نہ دی بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف بلند کیا، اور پھر لوگوں کی طرف کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حق پورا، اپنا فرض پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب یہ سینٹر کی امت جو امت وسط ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس بات کو آگے پہنچائیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور فلاں بستی میں، فلاں بستی جو ہے ظالم ہو گئی ہے اور وہ نافرمان ہو چکی ہے، وہاں کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فلاں بستی کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں، جاؤ اور اس بستی کو الٹ دو، یعنی عذاب نازل کر دو، بڑا عذاب نازل کر دو اس بستی پر، جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی پر تشریف لائے اور جا کر اس کا حال دیکھا اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا، یا اللہ اس بستی میں جس کو آپ نے پلٹنے کا حکم دیا ہے، اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو پلک جھپکتے بھی تیری اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اب آپ سوچیں، پلک جھپکتے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکتے بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بات کی، اور ہم کیا پلک جھپکتے؟ کون ایسا شخص ہوگا، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کون ایسا شخص ہوگا جو کہے کہ میں نے پلک جھپکتے بھی نافرمانی نہیں کی؟ یعنی انفرادی عبادات کی معراج ہے یہ کہ پلک جھپکتے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ بہت سارے نوافل ادا کرتے ہیں، ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا وضاقتہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، پائچے ان کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اہتمام سے اپنا وضاقتہ رکھتے ہیں۔ مگر جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے، جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے ملک میں ظلم اور ناانصافی کا نظام رائج کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کا نظام رائج کیا ہوا ہے، جو لوگوں کا پیسہ لوٹتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، ان لوگوں کو جا کر وہ ووٹ دیتے ہیں۔ جو پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ جو عدالتوں میں امیر اور غریب کے ساتھ مختلف نظام برپا کرتے ہیں، مختلف طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جا کر ووٹ دیتے ہیں۔ جو بینکوں میں جوئے، سٹے اور سودی لین دین کے ذریعے کا نظام کو پروان چڑھاتے ہیں، جو میڈیا پر بے روی اور بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں، جو ظلم اور ناانصافی اور بے روی کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جا کر ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، اسے مضبوط کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس کو نافذ کرنے کا، ظلم و ناانصافی کے نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بہت سارے بے شمار لوگ ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے عدم توازن، ڈس بیلنس، یہ ہے دینی معاملات میں ڈس بیلنس، یہ ہے ڈس بیلنس، یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تو بہت خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا تو بہت خیال رکھنا، اور بڑی بڑی نیکیوں کا ظلم و ناانصافی پر مبنی بڑی بڑی گناہوں کو، بڑے بڑے معاملات کو چھوڑ دینا، بڑے بڑے گناہوں کا خیال نہ رکھنا، یہ جو ہے ڈس بیلنس ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹے، بے ایمان اور ظالم لوگوں کا ساتھ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ جھوٹے، بے ایمان اور ظالم لوگوں کا گناہ بہت بڑا، سپورٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تلافی ناممکن ہے۔ جب تک وہ گناہ کرتے رہیں گے، وہ اس شخص کے بھی کھاتے میں آتا رہے گا جن کی سپورٹ سے وہ منتخب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اس بستی کو جا کے پلٹ دو۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ پہلے اس بستی کو اس شخص پر پلٹو، پہلے اس بستی کو اس شخص پر پلٹو، پھر دوسرے لوگوں پر پلٹو، کیونکہ اس کے چاروں طرف میری نافرمانی کی جا رہی تھی، میرے احکامات کو روندا جا رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی۔
اس کے ماتھے پر کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، اس کے چہرے کا رنگ سرخ نہیں ہوا، اس کے چاروں طرف میری نافرمانی کی جا رہی تھی۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں بولیں تو اب چاروں طرف ظلم و ناانصافی کا بازار گرم تھا، چاروں طرف جھوٹ تھا، دھوکہ دہی تھی، لالچ تھی، اقربا پروری تھی، لوٹ گھسوٹ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، سود تھا، جوا تھا، سٹے کا دور دورہ تھا، بے حیائی اور بے روی عام تھی، مگر یہ بدبخت ان نافرمانیوں کو ہوتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کا چہرہ کبھی میری نافرمانیوں پر سرخ نہیں ہوا، متغیر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اس بستی کو اس شخص پر پلٹو، پھر دوسرے لوگوں پر پلٹو۔ یہ دراصل ڈفرینس ہے مائکروسکوپک اور میکروسکوپک اپروچ کا۔ یہ ڈفرینس ہے مائکروسکوپک اور میکروسکوپک اپروچ کا۔ مائکروسکوپک کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تو دیکھ رہے ہیں مگر بڑی بڑی برائیوں سے غافل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھیں، مائکروسکوپک بھی ہو اور میکروسکوپک بھی ہو، لیکن آپ مائکرو کو چھوڑ دیں، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ لگے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ایسی عبادات اللہ تعالیٰ کے آگے سوالیہ نشان بن جائیں گی۔ ایسی عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوالیہ نشان بن جائیں گی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر تو نہیں چسپاں ہو رہی ہے، ہم بھی اس عابد و زاہد شخص کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر بستی الٹ دی گئی تھی کہ ہم تو انفرادی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، انفرادی عبادات میں ہم صبح شام کر رہے ہیں، لیکن ملک میں ظلم و زیادتی ہے، لاقانونیت کا جو دور دورہ ہے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی ہم جدوجہد نہیں کر رہے، ظلم و ناانصافی کو ختم کر کے عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے، تو ہمارا حشر بھی کہیں وہ عابد و زاہد شخص کی طرح نہ ہو جائے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ محض انفرادی زندگی پر دین پر چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ ملک کا سیاسی اور معاشی نظام بھی دین کے تابع ہو جائے، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ خود سچے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سچائی پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ خود ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمانداری کا نظام آپ اپنے معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس معاشرے میں ایمانداری کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے اثرات زیادہ لوگوں تک پڑتے ہیں۔ ایک ایماندار ہوں گے آپ اپنے ذات میں ہوں گے، اگر معاشرہ ایماندار ہوگا تو اس کے اثرات 25 کروڑ لوگوں تک پہنچیں گے، اس لیے اس کی وہ 25 کروڑ گنا زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اس لیے صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، خود عدل و انصاف پر چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ صرف پاکیزہ صفت ہونا کافی نہیں ہے اپنی ذات میں، بلکہ پاکیزگی کا پورا معاشرہ قائم کرنا، پورا نظام قائم کرنا، جہاں بے حیائی کو پنپنے نہ دیا جائے، پاکیزگی جہاں نشوونما پاتی ہو، وہ معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا وہ بھی بہت اہم ہے۔ صرف خود قانون پر عمل درآمد کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں قانون پر عمل درآمد کرنے کا نظام قائم کرنا یہ بھی اس کی جدوجہد کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صرف انسانوں سے محبت اور احترام کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسانی احترام پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر لوگوں نے ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت نہیں کی، ایمانداری کی نصیحت نہیں کی، عدل و انصاف کی تلقین نہیں کی، پاکیزگی کی تلقین نہیں کی، قانون کی بالادستی کی نصیحت نہیں کی، انسانوں کے احترام کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا، صلہ رحمی کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، اس کی نصیحت نہیں کی، اور ان اصولوں پر معاشرہ قائم کرنے کی اگر لوگوں نے جدوجہد نہیں کی تو غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کام بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہی وہ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے، وہ اس دور کے مسلمان تھے، اور آج ہم اس دور کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی۔ میں نے پہلے جو ذلت کی ذکر کیا تھا کہ وہ سارے انڈیکیٹر میں نے جو آپ کو ذکر کیا تھا آپ اس کو ذہن میں تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ذلت، پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کعبے کے دیوار کے سامنے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے
اور اسے عدل پر جھکاؤ گے، اسے حق پر جھکاؤ گے، اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو تم سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے. ظالم اور مظلوم دونوں کے دل اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. ظالم کے دل بھی گمراہ کر دے گا اور مظلوموں کے دل بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، اور تم سب کو اپنے ہدایت اور رحمت سے دور پھینک دے گا، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ہدایت اور رحمت سے دور پھینک دیا. یہ اللہ تعالیٰ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کی قرآن میں بے شمار جگہ آیات آئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ انفال جو 8 نمبر سورت ہے، اس کی 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی مفہوم کی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، ذرا سن لیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس تباہی و بربادی سے جو صرف ان لوگوں تک تباہی و بربادی نہیں آئے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، بلکہ وہ تباہی نیکوکاروں تک بھی آئے گی. صرف ظالموں تک تباہی محدود نہیں رہے گی، تباہی صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ نیکوکاروں تک بھی تباہی آ جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور میں آپ کو یہ بتائیں، جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 3 درجات ہیں. پہلا سب سے بڑا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکنا، جہاں انسان کے اختیار ہو، جورسڈکشن ہو، وہاں اپنے ہاتھ سے روکے. جیسے حکمران ہیں، ان کا ملک میں جو ہے قانون کے جبر سے اس کو روکنا ضروری ہے. جیسے آپ گھر کے حکمران ہیں، اپنے گھر میں جو ہے ایمان، جو غلط چیزیں ہیں اس کو روکنا آپ کا فرض ہے. ایمان کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ زبان سے برا کہنا، زبان سے اس کو برا کہا جائے. اور تیسرا درجہ ہے دل میں برا سمجھنا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے ادنا درجہ ہے. اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے ادنا درجے پہ رہ کے ہم جو ہے معاشرے میں تبدیلی پیدا کر لیں گے، اپنے گھر میں تبدیلی پیدا کر لیں گے، اپنے معاشرے میں تبدیلی. سب سے نچلے درجے پہ رہ کے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. سب سے نچلے درجے پہ رہ کے تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی. بہت ساری اس کے آیات ہیں. بہت مختصر بات آپ یہ سمجھ، بہت سارے آیات اور احادیث ہیں، ابھی وقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ختم کیا جائے. یاد رکھیں، اگر آپ کی عبادات آپ کو معاشرے میں ظلم و ناانصافی کے خلاف اٹھنے کی ترغیب نہیں دے رہی تو وہ عبادات جو ہے سوالیہ نشان ہے. اگر آپ کی عبادات ہماری عبادات عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ رہبانیت کا درس دیتی ہوں، جو چرچ میں جاتا ہے فادر اور نن وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ہماری عبادات ویسی عبادات نہیں ہے. ہماری عبادات اگر ہمیں اپنے ارد گرد معاشرے کو درست کرنے کی، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی، معاشرے سے بے حیائی ختم کرنے کی، معاشرے سے جھوٹ ختم کرنے کی، دھوکہ دہی ختم کرنے کی ترغیب نہیں دے رہی، اگر ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہی، اگر ہماری عبادات، تو عبادات جو ہے سوالیہ نشان ہے. وہ عبادات جو ہے آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری عبادات نہیں ہے. ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہمیں سیاست سے کیا مطلب، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں سیاست سے کیا مطلب. سیاست کیا ہے؟ سیاست کیا ہے؟ سیاست اجتماعی معاملات کی فیصلہ سازی کو سیاست کہتے ہیں. اجتماعی معاملات میں کلیکٹیو ڈیسیشن جو ہوتے ہیں، کلیکٹیو میٹرز کے جو ڈیسیشن ہوتے ہیں تو اس کو سیاست کہتے ہیں. اور اجتماعی معاملات کے اثرات زیادہ لوگوں تک پڑتے ہیں. اجتماعی معاملات کے میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. اور فیصلہ سازی کو، فیصلوں پر جو عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو سیاست کہا جاتا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یعنی ہمارے دین کو عیسائیت کی طرح رہبانیت کا دین بنا دیا، وہ چرچ کا دین بنا دیا. تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ سچ اور جھوٹ کی جنگ میں، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہر طرف برپا ہے. سچ اور جھوٹ کی جنگ ہر طرف برپا ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، گھر کے اندر بھی برپا ہے، گھر کے باہر بھی برپا ہے. سچ اور جھوٹ کی جنگ میں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو دراصل آپ جھوٹ کے حمایتی ہیں. اگر آپ ایمانداری اور بے ایمانی کی جنگ میں نیوٹرل ہیں تو آپ بے ایمانی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ انصاف اور ظلم کے جدوجہد میں، اس کی جنگ میں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو دراصل آپ ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں. بے حیائی اور پاکیزگی کی جنگ میں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو دراصل آپ بے حیائی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آخری یہ حق بات کی نصیحت ہے کہ مسلمان مل کر ایک معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کریں، ایک دوسرے کو حل کی تلقین کریں. آخری بات ہے صبر کی تلقین. اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، غور سے بات سمجھ لیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے اچھائیوں پر جم جانا. صبر کا مطلب ہوتا ہے فرم اینڈ پیشنٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائیوں پر جم جانا. صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ نیکی اور ثابت قدمی پر جم جایا جائے. جتنی بھی برائی آپ کو اپنی طرف بلائے، نیکی اور ثابت قدمی پر جم جانا، اس کو صبر کہتے ہیں. ہر لالچ کو چھوڑ دیا جائے، نیکی اور ثابت قدمی پر جم جایا جائے، اس کو صبر کہتے ہیں. اور دوسرے ٹائپ کا صبر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. صبر سے اللہ کی نافرمانی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اور تیسرے صبر کی قسم وہ ہوتی ہے کہ مصیبت جب پڑے تو صبر سے اللہ کی یاد پر قائم رہا جائے، اللہ کی یاد پر قائم رہا جائے. یہ صبر کی قسم ہے.
یہ بات ختم ہو گئی. سورہ عصر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, انفرادی عبادات کر لیں, اگر معاشرے میں جھوٹ, دھوکہ دہی, بےایمانی, لاقانونیت, بے حیائی, نفرت, بے حسی اور ظلم و زیادتی ہم کو بے چین نہیں کر رہی, تو یہ ہماری عبادات ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے, اور ہمیں برائیوں کے خلاف اٹھنے کی موٹیویٹ نہیں کر رہی, تو یہ ہمارے لیے جو ہے سوالیہ نشان ہے. اور اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کیا جائے اور انسانوں کا حق بھی ادا کیا جائے, اور ہم الگ الگ منتشر صورت میں انفرادی حیثیت میں نہ رہیں, بل مل کر ایک اجتماعی معاشرہ قائم کرنے کی جد و جہد کریں, اور اس معاشرے میں وہ ساری چیزوں کو میں نے آپ کو جو بار بار بتایا ہے, ان چیزوں کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات ابھی انجینئر اعجاز صاحب سورہ العصر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ انفرادی عبادات کے ساتھ اجتماعی طور پر جو ہے ہمیں دوسروں کو بھی حق کی بات کو پہنچانا ہے, حق کی بات کو پھیلانا ہے, اور اس میں اگر کوئی مشکل بھی آئے تو صبر کرنا ہے. تو اب میں اس کے بعد یہ پرویز بھائی آپ آ جائیے, دعا کروا دیجیے.